بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، یوٹیوب چینل اردو سے ہمارا آج کا لیکچر ہے زبان کی ماہیت اور خصوصیات پر۔ آپ کا کورس ہے اردو زبان تشکیل و ارتقاء، اور آن لائن لیکچر ہے، اس کا عنوان ہے زبان کی ماہیت اور خصوصیات۔ زبان کی ماہیت ہم آج پڑھیں گے اس لیکچر میں، اور اس کے بعد ہم زبان کی خصوصیات یعنی کریکٹرسٹکس آف لینگویج جو ہیں وہ ہم پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہم آتے ہیں زبان کی ماہیت پر، کہ زبان کی ماہیت کیا ہے، زبان کیا ہوتی ہے۔ تو اس سلسلے میں جو پہلا پوائنٹ ہے وہ یہاں آپ دیکھیں کہ زبان رابطے کا نظام ہے۔ زبان جو ہے یہ ایک رابطے کا نظام ہے جو اصوات، گرامر اور الفاظ پر مشتمل ہوتا ہے۔ اصوات، الفاظ اور گرامر پر مشتمل ہوتا ہے۔ لیکچر نمبر 1 میں آپ نے پڑھا تھا کہ زبان جو ہے یہ کمیونیکیشن کا سسٹم ہے۔ لینگویج از اے سسٹم آف کمیونیکیشن یوزڈ بائی اے پرٹیکولر گروپ آف پیپل ان اے پرٹیکولر ریجن اور کنٹری۔ اور اس کے بعد یہ بھی پڑھا تھا کہ زبان جو ہوتی ہے وہ ساؤنڈز، ورڈز اور گرامر پر مشتمل ہوتی ہے، یعنی الفاظ، اصوات اور گرامر پر مشتمل ہوتی ہے۔ یہاں پر زبان کی ماہیت کے حوالے سے پہلا پوائنٹ بھی یہی ہے کہ زبان کمیونیکیشن کا ایک سسٹم ہے، رابطے کا ایک ذریعہ ہے یا ابلاغ کا ایک ذریعہ ہے جو اصوات، الفاظ اور گرامر پر مشتمل ہوتا ہے۔ اصوات سے مراد آوازیں ہیں۔ اصوات عربی کا لفظ ہے صوت، اور صوت کی جمع ہے اصوات۔ صوت کہتے ہیں آواز کو، اصوات کہتے ہیں آوازوں کو، اور الفاظ آپ جانتے ہیں کہ مختلف آوازوں سے یا مختلف حروف تہجی سے الفاظ بنتے ہیں زبان کے۔ اور پھر گرامر یا قواعد بھی آپ جانتے ہیں کہ گرامر یا قواعد کے ذریعے مختلف الفاظ جو ہیں انہیں ایک خاص ترتیب کے ساتھ جملے میں یا فقرے میں پیش کیا جاتا ہے، اور مختلف پارٹ آف اسپیچ جو ہیں ان کے اپنے قواعد ہیں۔ تو جو اصوات اور الفاظ اور گرامر پر مشتمل ہوتا ہے۔ اب دیکھیں دوسری خصوصیت کہ زبان جو ہے وہ خیالات، جذبات، احساسات اور سوالات کے ابلاغ کا وسیلہ ہے۔ یعنی زبان کے ذریعے ہم اپنے خیالات دوسروں تک پہنچ جاتے ہیں، ہم دوسروں کو اپنے جذبات سے آگاہ کرتے ہیں، ہم اپنے احساسات کا ابلاغ کرتے ہیں، دوسروں کے سامنے ان کو پیش کرتے ہیں، اور پھر اگر ہمارے ذہن میں کوئی سوال پیدا ہوتا ہے تو ہم اس سوال کو پوچھنے کے لیے بھی زبان کا استعمال کرتے ہیں۔ تو زبان وسیلہ ہے خیالات، جذبات، احساسات اور ابلاغ کا۔ انسان حیوان ناطق ہے، زبان انسان کی نمایاں خصوصیت ہے۔ زبان کے بارے میں یہ بڑی اہم بات ہے کہ انسان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انسان جو ہے یہ حیوان ناطق ہے۔ ناطق یعنی ٹاکنگ۔ ناطق کا نطق کہتے ہیں گویائی کو یا بولنے کو، اور ناطق کے معنی ہے گویائی کی صلاحیت رکھنے والا یا بولنے کی صلاحیت رکھنے والا۔ تو انسان جو ہے اسے اللہ نے بولنے کی صلاحیت عطا کی ہے، اسے زبان عطا کی ہے، اور زبان کے ذریعے یہ دوسروں کو اپنے خیالات اور جذبات اور احساسات سے آگاہ کر سکتا ہے اور ان تک اپنے خیالات پہنچا سکتا ہے۔ تو یہ انسان کی ایک نمایاں خصوصیت ہے، اور اسی وجہ سے انسان جو ہے وہ حیوان ناطق کہلاتا ہے۔ پھر اس کے بعد نیکسٹ پوائنٹ آپ دیکھیں کہ زبان کی تکلمی اور تحریری صورت ہوتی ہے۔ دو صورتوں کا یہاں پہ ذکر ہے، تکلمی اور تحریری۔ ان دو پر آپ غور کریں۔ تکلم کلام سے ہے، تکلم کا مطلب ہے بات کرنا، اور تحریر کا مطلب ہے لکھنا۔ یعنی زبان کی بنیادی طور پر دو صورتیں ہیں، یا تو ہم اپنے خیالات اور جذبات و احساسات دوسروں تک پہنچانے کے لیے تکلم سے کام لیتے ہیں، یعنی بول کر ہم اپنی بات دوسروں تک پہنچاتے ہیں، یا پھر ہم اپنی بات لکھ کر دوسروں تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو تکلمی اور تحریری صورتیں ہیں۔ اس کے علاوہ زبان کی ایک تیسری صورت بھی ہے، اور وہ تیسری صورت جو ہے وہ اشاروں کی زبان ہے۔ یعنی ہم سائن لینگویج یا اشاروں کے ذریعے بھی اپنے خیالات اور جذبات اور احساسات کو دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں اور زبان کی خصوصیات پڑھتے ہیں۔
زبان کی خصوصیات یہاں آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے۔ پہلی خصوصیت جو زبان کی ہے وہ مسلسل ارتقاء ہے، اور اس کے بعد بریکٹ میں لکھا ہوا ہے ترک و قبول، یعنی ایک زبان جو ہوتی ہے وہ ایک ہی حالت میں نہیں رہتی، بلکہ وقت کے ساتھ ساتھ اس میں تبدیلی آتی ہے۔ بہت سے لفظ اس میں سے نکل جاتے ہیں، بہت سے لفظ اس میں داخل ہو جاتے ہیں۔ زبان تبدیلی کے عمل سے، ارتقاء کے عمل سے، ایولیوشن پروسیس سے گزرتی ہے۔ پہلی خصوصیت زبان کی یہ ہے، اور دوسری خصوصیت زبان کی جو ہے وہ یہ ہے کہ ترقی یافتہ اور غیر ترقی یافتہ ثقافت کی حامل زبانوں کے باہمی اثرات میں فرق ہوتا ہے۔ اس کی وضاحت یہ ہے کہ ہر زبان جو ہوتی ہے اس کے پیچھے ایک ثقافت ہوتی ہے، ایک کلچر ہوتا ہے جس میں وہ زبان پیدا ہوتی ہے اور اس میں اپنے ارتقائی مراحل طے کرتی ہے۔ تو جو زبان ترقی یافتہ ثقافت کی ہوگی وہ دوسری زبانوں پہ اثر ڈالے گی اور دوسری زبانوں کا اثر بھی قبول کرے گی، لیکن اثرات کی نوعیت پہ فرق ہوتا ہے۔ یعنی اگر دو زبانیں ہمارے سامنے ہیں، ایک زبان جو ہے وہ ترقی یافتہ قوم کی یا ترقی یافتہ ثقافت کی زبان ہے، اور دوسری زبان جو ہے وہ ایک کم ترقی یافتہ یا کم ترقی یافتہ غیر ترقی یافتہ کلچر یا قوم کی زبان ہے، تو وہ جو ترقی یافتہ کلچر کی زبان ہے وہ غیر ترقی یافتہ کلچر کی زبان کو زیادہ متاثر کرے گی، اور غیر ترقی یافتہ کلچر کی زبان جو ہے تو وہ دوسری زبان کو، ترقی یافتہ زبان کو کم متاثر کرے گی۔ یعنی زبانیں ایک دوسرے پر اثر انداز بھی ہوتی ہیں، اثر قبول بھی کرتی ہیں، لیکن ترقی یافتہ زبانیں غیر ترقی یافتہ زبانوں پر اثرات زیادہ مرتب کرتی ہیں اور ان سے اثرات کم قبول کرتی ہیں، جبکہ غیر ترقی یافتہ زبانیں جو ہیں وہ ترقی یافتہ زبانوں پر اثرات کم ڈالتی ہیں اور ان سے اثرات زیادہ قبول کرتی ہیں۔ اس کے بعد مختلف بولیاں اور لہجے، یہ بھی زبان کی خصوصیت ہے کہ ہر ایک زبان جو ہوتی ہے وہ مختلف بولیوں اور لہجوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ لیکچر نمبر 1 میں آپ اس کی تفصیل پڑھ چکے ہیں کہ بولی میں اور لہجے میں کیا فرق ہے۔ ڈسکرپشن میں اس کا لنک بھی موجود ہے، آپ اگر دیکھنا چاہیں، سننا چاہیں تو وہ لیکچر آپ سن سکتے ہیں۔ ہر زبان جو ہوتی ہے وہ مختلف بولیوں اور لہجوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ بولی سے مراد یہ ہے کہ ہر زبان کی مختلف ورائٹیز ہوتی ہیں، مختلف ورژنز ہوتے ہیں، مختلف اقسام ہوتی ہیں، کہ ایک لہجہ ورژن جو ہے یا ایک زبان کا جو گروپ ہے تو اس میں کچھ لفظ مختلف ہوتے ہیں دوسرے گروپ سے، تو اس سے بولیاں بنتی ہیں۔ اور پھر لہجے کا اختلاف، تلفظ کا، ادائیگی کا، یعنی الفاظ کو بولنے کا جو اختلاف ہے اس کی بنیاد پر مختلف بولیاں، مختلف لہجے جو ہیں تو وہ ایک زبان میں ہوتے ہیں، کیونکہ زبان ایک ہی ہوتی ہے لیکن اس میں کئی بولیاں ہوتی ہیں اور کئی لہجے ہوتے ہیں۔ زبان کی اگلی خصوصیت جو ہے وہ ارتقاء کے 3 مراحل ہیں، اور ارتقاء کے ان 3 مراحل کا یہاں پہ جو تفصیل دی گئی ہے، ارتقاء کے 3 مراحل، ان میں سے پہلا مرحلہ جو ہے وہ بول چال کا ہے، دوسرا مرحلہ تحریر کا ہے، اور تیسرا مرحلہ ادب کا ہے۔ اب یہ زبان کے ایولیوشن کے جو 3 سٹیجز ہیں یا 3 مراحل ہیں، ان میں پہلا مرحلہ یہ ہے کہ بول چال اس میں ہوتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ زبان جب وجود میں آتی ہے، جب پہل زبان بنتی ہے تو وہ زبان صرف بول چال کے لیے، گفتگو کے لیے استعمال ہوتی ہے، یعنی وہ اسپوکن لینگویج ہوتی ہے، اس میں ابھی تحریر نہیں ہوتی۔ اس کے بعد دوسرا مرحلہ جو آتا ہے تو اس میں زبان تحریر کی زبان بن جاتی ہے، یعنی زبان بول چال کے حد سے نکل کر تحریر کی حدود میں داخل ہو جاتی ہے، اور پھر وہ زبان لکھنے پڑھنے کی زبان بن جاتی ہے، اس کے حروف تہجی ایجاد ہو جاتے ہیں، اس کا رسم الخط بن جاتا ہے، اور پھر وہ تحریر جو ہے تو اس میں تحریریں لکھی جانے لگتی ہیں۔ اس کے بعد زبان کا جو تیسرا سٹیج ہے یا تیسرا ارتقائی مرحلہ ہے وہ ادب کا ہے، یعنی یہاں سے آگے جب زبان ترقی کرتی ہے تو اس میں ادب کی تخلیق شروع ہو جاتی ہے، اس میں شعر و شاعری شروع ہو جاتی ہے، اس میں نثر نگاری شروع ہو جاتی ہے، اس میں تصنیف و تالیف کا کام شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ زبان کے 3 ارتقائی مراحل ہیں۔ مسلسل ارتقاء زبان میں ہوتا رہتا ہے، اور اس کے بعد زبان جو ہے وہ جب آگے بڑھتی ہے تو اس میں تحریر اور ادب کا آغاز ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پر مزید کچھ خصوصیات ہیں۔ یہ خصوصیات آپ دیکھیں کہ زبان کا کلچر سے تعلق ہوتا ہے، زبان کا ثقافت کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ زبان ایک قوم کی ہوتی ہے اور اسی قوم کی ایک مخصوص ثقافت بھی ہوتی ہے، لہٰذا جس قوم کی جو زبان ہوگی وہ زبان اس قوم کی ثقافت کی عکاسی کرنے والی ہوگی۔ یعنی وہ زبان جب ہم دیکھیں گے تو اس میں اس قوم کی ثقافت کی جو خصوصیات ہیں
جو اشیاء ہیں، ثقافت سے تعلق رکھنے والی جو چیزیں ہیں وہ اس زبان میں شامل ہوں گی۔ مثال کے طور پر، کیونکہ ثقافت تو بڑا وسیع لفظ ہے، ٹوٹل سم مطلب یہ ہے کہ پوری جو لائف کا، اور مطلب یہ کہ لائف سٹائل جو ہے اور جو رہن سہن کے طریقے ہیں وہ سارے کے سارے ثقافت میں آتے ہیں۔ تو جو بھی زبان ہوگی اس زبان میں وہ الفاظ ہوں گے، وہ ان چیزوں کے لیے نام ہوں گے، ان چیزوں کا ذکر ہوگا کہ جو چیزیں اس قوم کی ثقافت میں شامل ہیں۔ کسی قوم کی ثقافت میں جو چیز استعمال ہی نہیں ہوتی اس کا نام اس زبان میں نہیں ہوگا، اور کسی قوم کی ثقافت میں جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں ان تمام چیزوں کے نام اس قوم کی زبان میں ہوں گے۔ تو ثقافت کا اور کلچر کا، ایک کلچر کے اندر، ایک ثقافت کے اندر ایک زبان جنم لیتی ہے، وہی وہ پروان چڑھتی ہے، وہی وہ ارتقاء کے مختلف مراحل سے گزرتی ہے اور آگے چلتی ہے اور ترقی کرتی ہے۔ تو زبان اور کلچر کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ اب کلچر ہی کے حوالے سے زبان کی ایک اور خصوصیت ہمارے سامنے آتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ کلچر اور زبان میں مماثلت ہے، یعنی کئی چیزیں ایسی ہیں کہ جو ثقافت میں اور زبان میں ایک طرح کی ہیں، اور وہ چیزیں جو ہیں کہ جو ثقافت میں اور کلچر میں ایک جیسی ہیں، ان میں پہلی چیز ہے وقت کے ساتھ تبدیلی، دوسری چیز ہے نسل در نسل منتقلی، تیسری چیز ہے دوسروں پر اثر انداز ہونا اور دوسروں سے اثرات قبول کرنا یا متاثر ہونا۔ یہ تین باتیں جو ہیں یہ ثقافت کی بھی خصوصیات ہیں اور یہ زبان کی بھی خصوصیات ہیں۔ وقت کے ساتھ تبدیلی کو آپ لے لیں، یعنی ہر ایک زبان جو ہوتی ہے وہ ایک جیسی نہیں رہتی بلکہ وقت کے ساتھ تبدیل ہوتی ہے، اور یہی حال کلچر کے یا ثقافت کا بھی ہے کہ ثقافت بھی جامد نہیں ہوتی، وقت کے ساتھ ساتھ مختلف عوامل ثقافت پر اثر انداز ہوتے ہیں اور ثقافت میں بھی تبدیلی آتی ہے۔ دوسری خصوصیت جو مشترکہ ہے ثقافت میں اور زبان میں وہ ہے نسل در نسل منتقلی۔ تو یہ خصوصیت آپ دیکھیں کہ ایک زبان جو ہوتی ہے وہ نسل در نسل منتقل ہوتی ہے، اور یہی حال ثقافت کا بھی ہے۔ ایک ثقافت، ایک جنریشن کی، ایک نسل کی جو ثقافت ہے وہ اگلی نسل کو منتقل ہو جاتی ہے، یعنی وہ رسم و رواج اور وہ طور طریقے کہ جو ایک نسل میں ہوتے ہیں وہ ان کے آگے جو نسلیں آتی ہیں تو ان تک وہ طور طریقے منتقل ہوتے رہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد دوسروں پر اثر انداز ہونا اور دوسروں سے متاثر ہونا، یہ ثقافت کی بھی خصوصیت ہے اور یہ زبان کی بھی خصوصیت ہے۔ یعنی ایک ثقافت جو ہوتی ہے، ایک قوم کی ثقافت، ایک ریجن کی، ایک علاقے کی ثقافت جو ہوتی ہے وہ دوسری قوم یا دوسرے علاقے کی ثقافت سے متاثر بھی ہوتی ہے، اور اس ثقافت کو یعنی دوسرے ملک کے دوسری قوم یا دوسرے علاقے کی ثقافت کو متاثر بھی کرتی ہے، لہذا یہ بھی مشترکہ خصوصیت ہے۔ اور اس کے بعد جو نیکسٹ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ زبانوں کی پیدائش اور موت ہوتی ہے۔ جس طرح انسان پیدا ہوتے ہیں، مرتے ہیں، اسی طرح زبانیں پیدا بھی ہوتی ہیں اور مرتی بھی ہیں۔ مختلف حالات میں زبانوں کا عروج اور زوال بھی ہوتا ہے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ زبانوں کی پیدائش اور موت کے حوالے سے تین پوائنٹ ہیں: زندہ زبانیں، نیم مردہ زبانیں اور مردہ زبانیں۔ یعنی کچھ زبانیں جو ہیں وہ زندہ ہیں، کچھ زبانیں جو ہیں وہ نیم مردہ ہیں، یعنی وہ مردے کے قریب ہے، ختم ہونے کے قریب ہے، اور کچھ زبانیں جو ہیں وہ مردہ ہو چکی ہیں، وہ ماضی کا حصہ بن چکی ہیں، یعنی پہلے کسی زمانے میں وہ زبانیں تھیں اور اس کے بعد ان زبانوں کا وجود نہیں رہا۔ تو مطلب یہ ہوا کہ زبان جب تک بولی جاتی ہے، بولنے والے بہت بڑی تعداد میں اس کے زندہ ہوتے ہیں، اس میں تحریر و تقریر ہوتی ہے، اس میں شعر و ادب تخلیق ہوتا ہے، تو اسے ہم زندہ زبان کہتے ہیں۔ اور پھر جب زبان پر زوال آتا ہے تو وہ نیم مردہ ہو جاتی ہے، دوسری زبانیں اس پر غالب آ جاتی ہیں، اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ زبان مر جاتی ہے، یعنی ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح زبانوں میں زندہ، نیم مردہ اور مردہ جس طرح انسانوں کی حالت ہے، یہی حالت زبان کی بھی ہے۔ تو یہ زبان کی ماہیت اور زبان کی خصوصیات کے حوالے سے چند نکات تھے۔ اس کے بعد لیکچر نمبر 3 میں انشاءاللہ ہم اسی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ اللہ حافظ۔